سورۃ نساء آیت نمبر 39 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور رسول اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اس آیت میں منافقین کے رویے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور انہیں اس بات کے اوپر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، یعنی ایک ایسا کام جو انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب وہ نہیں کرتے تو اس پر ان کو ڈانٹ کیا پلائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، ایمان لانے کا مقصد لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، ایمان لانے کا مقصد عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو پھر ان کا کیا نقصان ہوتا۔ یعنی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ یعنی خرچ کرنا، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہیں بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے، بہت سی آفتوں سے پناہ دے سکتا ہے۔ اگرچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تنبیہاً یہ بات کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیوں نہ لائے، تو اگر تم یہ کر لیتے تو نقصان سے بچ جاتے۔ آفت اور نقصان تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اسے آفت بھی آتی ہے۔ آفت سے مراد مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے، اللہ کی طرف سے وہ ان فتنوں، آزمائشوں اور مشکلوں میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ خرچ کرنے سے تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، جبکہ خرچ نہ کرنا مصیبت کو خود دعوت دینا ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ مصیبتیں ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو تمہارا معاش کو، تمہاری روزی کو، تمہارے رزق کو، تمہارے مال کو تم سے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں تھا کہ 2 فرشتے صبح کو اترتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کو دعا دے کے جاتا ہے اور دوسرا خرچ نہ کرنے والے کو بد دعا دے کر جاتا ہے۔ تو اس یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاش میں، روزگار میں تنگی کا باعث کیا چیز ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ معاشی طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے، معاش کے طور پر یعنی جتنا مرضی ہے وہ دکانوں پہ بیٹھا رہیں، جتنا مرضی ہے وہ کاروباروں میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے کاروبار کو ترقی نہیں مل سکتی۔ اور دوسری چیز کہ ان کی مصیبتیں ان سے تب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نہ خرچ کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ مصیبتیں آتی ہیں، اور خرچ کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، معاش بھی بہتر ہو جاتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ مزید قیامت کے دن ان کی جزا بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن انہیں کیا مزید اجر ملے گا۔ اللہ کسی کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر۔ اگر اس نے کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی دیا ہوگا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے مثقال ذرہ، اللہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی، یعنی ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ریت کو ہاتھ میں اٹھائیں، اس کا ایک ذرہ الگ کر کے دکھائیں، ہو سکتا ہے؟ ذرا اسی کو بولا جاتا ہے۔ ریت کا ایک تنکا، ایک چھوٹا سا دانہ، اس کو الگ کریں، بہت مشکل ہے الگ کرنا، سمجھ ہی نہیں آتی، تو ذرا اس کو کہا گیا ہے کہ ایک ذرے، یعنی اتنی چھوٹی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا دے گا۔ یعنی ہمارے نزدیک تو ہم نے کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کیا کرے گا؟ کئی گناہ اس کو بڑھا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس خلوص کی وجہ سے اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کو احد پہاڑ کے برابر صدقے کی نیت سے تمہیں اجر دے دے۔
یہ اللہ چاہے تو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی مزید عطا کرے گا۔ یعنی صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اسے کئی گنا بڑھاؤں گا اور اپنے پاس سے مزید اس کا اجر بھی عطا کروں گا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت سے متعلق ایک لمبی حدیث میں یہ بات فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ یعنی جہنم میں وہ نہیں رہے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا؟ قیامت کے نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے ایک، اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امت کے اوپر گواہ لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہر امت کی گواہی کیسے دیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ بتاؤ تمہیں جو ذمہ داری دی تھی کہ تم جاؤ اپنی قوم میں یہ ساری باتیں کرو، تو کیا تم نے اپنی قوم کو تمام پیغامات اللہ کے پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دیے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا، تو ہم سے کہے گا بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی نے تم پر ساری باتیں عیاں کر دی تھی؟ تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ تو اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کوئی گواہ ہے جو تمہاری گواہی دے سکے؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے، اور ہم امت بھی، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ہم امت بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی حضرت نوح نے اپنی قوم کو ساری باتیں جو آپ نے اللہ بتائی تھی وہ ساری باتیں انہوں نے بتا دی تھی۔ کیوں ہم گواہی دیں گے؟ کیوں ہمارا نبی گواہی دے گا؟ کیونکہ ہمارے قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کی بات کو ماننے والے چند کے سوا کوئی اور تیار نہ ہوئے۔ جو تیار ہوئے تو انہیں کشتی پر لے کر چلے گئے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہیں، تو ہم اس بیس پر اور ہمارا نبی اس بیس پر ان کی گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میں قرآن پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں، یعنی اگرچہ دل چاہ رہا ہو تو کسی سے قرآن سنا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کر دو۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جب ایک انسان کو ایک نعمت دی جائے، اس نعمت کے اوپر اس کو اس نعمت کی قدر ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور ہمیں وہ مانگنے کے اوپر وہ عطا کر دیا گیا ہے تو دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ آنسو نکلتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنے جلدی سن کر ہمیں سارا کچھ عطا کر دیا، یعنی شکرانے کے طور پر بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو جب یہ آیات اس عبداللہ بن مسعود نے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اس بات کے اوپر آئے کہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں اللہ مجھے گواہ کے طور پر لے آئے گا، پہلی امتوں کی گواہی، تو اس بات کے اوپر شکرانے کے طور پر ان کی آنکھوں سے رشک اور اشک بہنا شروع ہو گئے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ اب دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہمارے لیے ضروری ہے ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، اس صورت میں کیا ہے؟
اس دن کہیں گے کاش، یعنی جس نے بھی نافرمانی کی ہوگی وہ کہے گا کاش آج مجھے مٹی کر دیا جائے اور میرے جسم کو مٹی کرنے کے بعد مٹی میں ملا دیا جائے. یعنی یہ جو بات ہے کہ زمین برابر کر دی جائے، اس سے مراد یہی ہے کہ مجھے مٹی میں ڈال کر مٹی میں کرنے کے بعد مٹی کرنے کے بعد مٹی کے اندر ملا دیا جائے کہ میں مٹی بن جاؤں، برابر ہو جاؤں، میں پہچانا ہی نہ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ سے کوئی بات کوئی بھی چھپا نہیں سکے گا. آج تو جھوٹ بول لیتے ہیں، بات کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ ظاہر نہیں کرتا. لیکن کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو یہاں قیامت کی ایک ہولناکی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کہو گے کاش ہمیں مٹی کر دیا جائے، ہماری تو کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم نماز میں الفاظ کہہ رہے ہو، اور نہ اس حال میں نماز کے قریب آؤ کہ تم جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو. اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کو حرام نہیں کرا دیا گیا تھا. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم جب شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان بہکی باتیں کرتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر ایک غنودگی سی آتی ہے، ایک نشہ سا آتا ہے جس میں وہ کیا بول رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نماز میں وہ بجائے اپنے لیے دعا کرنے کے کوئی اور بات کر بیٹھے، بجائے نماز کے الفاظ جو ہمیں سکھائے گئے ہیں اس کی جگہ کوئی اور الفاظ کہہ دے. رکوع میں گئے تو رکوع کی بجائے کوئی اور دعا پڑھ رہا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہاں پر صرف یہ منع کیا کہ جب تم شراب پی رکھے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں نشہ دے، یعنی جس میں تمہیں غنودگی آئے، تمہیں نشہ سا فیل ہو، وہ چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ہر نشہ آور چیز تمہارے لیے حرام ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ شراب پر 10 وجوہوں کی وجہ سے لعنت ہے. نمبر 1 اس میں بتایا گیا ہے کہ شراب بذات خود ملعون ہے. شراب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ لعنت کر دی. شراب لعنت کی گئی ہے شراب کے اوپر. تو اس کے بعد کس پر لعنت کی گئی ہے؟ اس کے پینے والے پر لعنت ہے، اس کے بلانے والے پر لعنت ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت ہے، اس کو نچوڑنے والے پر لعنت ہے، جس کے لیے نچوڑی گئی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، اس کو اٹھا کر بیچنے والے کے اوپر لعنت ہے، جس کی طرف اٹھا کر لی جائے اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب لعنت کر دیے گئے ہیں. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے. شراب نہیں بیچی جا سکتی. جو لوگ اپنی دکانوں کے اوپر مختلف چیزوں کے ساتھ شراب رکھ لیتے ہیں تو وہ حلال کے ساتھ حرام کو مکس کر لیتے ہیں، تو باقی حلال کی کمائی بھی ان کی حرام بن جاتی ہے. حرام کی ایک چیز رکھ دی جائے اور حلال کی 10 چیزیں رکھ دی جائے تو وہ ساری 10 چیزوں کو حرام کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ کمائی ساری مکس ہو گئی. اس کی کمائی حلال کی نہیں، حرام کی مکس ہونے کی وجہ سے حلال حرام مکس ہو گیا، حلال واضح نہیں رہ گیا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس کس پر لعنت ہے. تو ابھی ہم نے حدیث میں سن لیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے، یعنی اپنی اصلاح نہ کرے، تو قیامت کے دن آخرت میں جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سنا ہوا ہے، شراب کی بھی نہریں ہیں وہاں پہ. لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی کہ جس کے پینے کے بعد انسان بھول جائے کہ کیا کرنا ہے. آج دنیا کی جو شراب ہے، جب کوئی شخص پیتا ہے، سامنے اس کے ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، تو اسے یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے میری ماں کون ہے، یہ بہن کون ہے، یا یہ دونوں میرے کیا لگتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن جنت کی شراب ایسی شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد فرحت تو محسوس ہوگی، خوشی تو محسوس ہوگی، لیکن دماغ پر کوئی ایسی غنودگی
طاری نہیں ہوگی۔ تو جو دنیا میں شراب پیے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کو آخرت میں شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت کی کسی بھی نعمت سے محروم ہونا در حقیقت ایسا ہے کہ اتنی پیاری نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ جو ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، یعنی نماز میں تم اس حالت میں نہ کھڑے ہو کہ جو کچھ تم جانتے ہو بول رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہاں تو نشے کی حالت کہی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ایک اور کیفیت میں بھی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے۔ اونگ کے نماز نہیں پڑھنی، ہو سکتا ہے کہ اونگنے کی وجہ سے، یعنی نماز وہ اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ نماز میں رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں پڑھ رہا۔ غنودگی ہے اور اونگ ہے، نیند کے نشے میں ہے، تو اسے نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینا شروع نہ کر دیں، یعنی اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ بہت بری حالت ہو، نیند سے بہت برا حال ہو، تب پہلے کیا کر لینی چاہیے؟ تھوڑی سی نیند کر لینی چاہیے۔ اگر نیند سے برا حال نہیں ہے، ویسے ہی فیل ہو رہا ہے کہ تھکی ہوئی ہوں سو جاؤں جو بعد میں نماز پڑھوں گی، یہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف اس کو رعایت ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اونگتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی حالت اتنی غیر ہو رہی ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ نماز میں کیا لفظ ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ تم جان لو نماز میں تم کیا پڑھ رہے ہو تو تب تم نے نماز پڑھنی ہے۔ جب تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور دوسری حالت کون سی ہے؟ یہ دوسری ہو گئی، ایک شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، اور ایک غنودگی نیند کی اونگ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی، اور تیسری کیا ہے؟ اس حال میں بھی نماز نہیں پڑھنی کہ تم پر غسل واجب ہو۔ غسل حیض واجب ہے نا۔ اب ایک بچی پاک صاف ہو چکی ہے لیکن وہ خود سے سستی کر رہی ہے کہ ابھی میں نہیں نہاتی، سردی ہے صبح کو نہا لوں گی، عشاء کی اور فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے کہ دن میں نہاؤں گی، دھوپ میں نہاؤں گی، ظہر کی بھی چھوڑ دیتی ہے بعض کا، یعنی 2 چھوڑے 3 چھوڑے 4 چھوڑے، وہ تینوں نمازیں اسے پڑھنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جب غسل کرے گی تو تبھی نماز پڑھے گی، نہیں، جب غسل واجب ہے، جب وہ پاک صاف ہو چکی ہے تو اسے پہلی فرصت میں غسل کرنا چاہیے اور پھر اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ غسل میں سستی کر رہی ہے تو نماز تو اس کے اوپر فرض ہے، وہ نماز اس کو لازم ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح شادی شدہ عورت جب اس کے اوپر جنابت کی حالت ہے تو اسے یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب اچھا چلو بعد میں نہاؤں گی تو نماز بعد میں پڑھ لوں گی، نہیں، نماز کا وقت ہوتے ہوئے اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس طرح غسل حیض میں جیسے ہی پاک صاف ہو جائیں فوراً غسل کرنے کا حکم ہے، اسی طرح غسل جنابت میں بھی جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو اسے غسل کرنا لازم ہے، پھر مزید وہ تاخیر نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتی اچھا بعد میں نہاؤں گی اور بعد میں نماز پڑھ لوں گی، نہیں، نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اب اسے غسل کرنا لازم ہے۔ تو غسل جنابت ہے یا غسل حیض، دونوں صورتوں میں جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے اوقات میں تھوڑی سی ہماری تبدیلی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یہ ہو تم سفر کے اوپر، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم میں سے کسی نے عورت سے اپنا تعلق قائم کیا ہو، تو پھر کوئی تم میں سے فلم تجدوا ماء، پانی نہ پائے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پس وہ قصد کرے پاک مٹی کا، اور اسے کیسے کرے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پہ ملے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر ملے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت ہی معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی غسل فرض ہے، جنابت کا غسل ہے یا حیض کا۔ جیسے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جانے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی کمرہ نہیں خریدا اور پتہ نہیں کب کمرہ خریدا جائے گا، لیکن میں پاک صاف ہو چکی ہوں تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر پانی کا کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا، پہلے تو دور دراز علاقوں میں جاتے تھے تو پانی راستوں میں نہیں ہوتا تھا، صحرا ہوتے تھے، جنگل ہوتے تھے، اب تو راستوں میں بھی پانی کی سہولت موجود ہے۔ یہ اس صورت میں آپ کریں گے جب آپ کے پاس پانی کی اویلیبل پانی نہیں ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے
تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، غسل آپ کا ہو گیا تیمم کے ساتھ۔ جیسے ایک مریض ہے گھر میں ہی پڑا ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے پانی سے وضو نہیں کرنا، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی اٹھا کے رکھتا ہے اپنے پاس، اسی سے تیمم کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، اس کے اوپر غسل بھی واجب ہے، اور پانی نہیں مل رہا تو تب تک چاہے 10 دن تک اسے پانی نہیں ملتا، چاہے 3 دن تک اسے پانی نہیں ملتا، وہ ہر نماز میں مٹی سے تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی پانی والے علاقے میں آئے گا فوراً غسل کرے گا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر غسل ختم ہو گیا ہے، نہیں، جیسے ہی پانی ملے گا، پانی والے علاقے میں آئے گا تو فوراً غسل کر کے پھر نماز پڑھے گا۔ پانی والی جگہ پر آنے کے بعد وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ پہلے غسل کرے گا۔ اب پانی والی جگہ پر آنے کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اب غسل کا کیا، اب تو پہلے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، چلو اب صرف وضو کرو اور نماز پڑھ لو، نہیں، اب اسے غسل لازمی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مریض ہے یا سفر میں ہے، غسل اس پہ اوپر فرض ہو گیا اور پانی نہیں ہے، یا پانی مریض کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ دونوں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ تیمم کی آیات کے حوالے سے یہاں پہ ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یعنی ذات الجیش پہنچے تو میرا ہار جو میں نے اسما سے عاریتن لیا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے کسی سے عاریتن یعنی کسی سے عارضی طور پر ہار لے کر بناؤ سنگار کے لیے پہنا ہوا تھا۔ وہ سورۃ نور کے اندر واقعہ ہے جہاں پہ پھر پیچھے بھی رہ گئی تھی ہار ڈھونڈتے ہوئے۔ اب اس سفر میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اسما سے اپنی بہن سے عاریتن ایک ہار لیا ہوا تھا، وہ میں نے پہنا ہوا تھا، ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہیں پر فرما لیا۔ تب صحابہ کے پاس پانی نہ تھا اور نہ وہ پانی کے مقام پر تھے، یعنی راستے میں اچانک میرا ہار ٹوٹ گیا اور گم ہو گیا، اور پانی وہاں پہ اللہ کے نبی نے پرو کر لیا بھی اب ہم رات یہیں پہ گزاریں گے، لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ پانی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر ان سے کہا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگوں کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی میسر ہی نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ اگر ہار کی بات نہ کرتی تو اللہ کے نبی یہاں نہ ٹھہرتے، اللہ کے نبی یہاں نہ ٹھہرتے تو پانی والا مسئلہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنتا، اور نہ ان کے پاس پانی ہے، یعنی نہ لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ ہی یہاں پانی کے کوئی آثار ہیں۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ کے کیا لگتے تھے؟ والد محترم۔ ان کے پاس آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابوبکر نے مجھ پر خفگی کا اظہار کیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچکے لگائے کہ تمہاری اس حرکت سے، یعنی مجھے حرکت سے صرف اس چیز سے باز رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں گدگدی کرتے ہیں، کچوکے لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، کچوکے لگا رہے تھے، لیکن کہتی ہیں میں حرکت نہ کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، میں ان کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کچھ بھی حرکت نہ کر سکی۔ الغرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور پانی کہیں نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی، چنانچہ سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ یہ پہلی بار تیمم کیا تھا۔ کوئی اگر پوچھے کہ تیمم کی آیات کس وقت نازل ہوئی تھی تو غزوہ بنی مستلق میں واپسی کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، جب حضرت عائشہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور گم ہو گیا اور وہیں پہ پڑاؤ کیا، تو وہیں پر جب نماز کا وقت ہوا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی، پانی نہیں ہے تو نماز نہیں چھوڑنی، کیا کرنا ہے؟ تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب ہمارے پاس کون سا بہانہ ہے جو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پانی نہیں ہے تو انہیں فکر تھی کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ جب پانی والے علاقے میں جانا تو قضا کر لینا، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیات نازل کر کے تیمم کا طریقہ دے دیا کہ نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ اسید بن حزین نے مجھ سے کہا اے اہل ابی بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت حاصل ہوئی، بلکہ تمہاری بدولت ہم پہلے بھی کئی آسانیوں سے فیض یاب ہو۔ اب آسانی ہو گئی نا کہ راستے میں کہیں پانی نہیں ہے تو نماز کا وقت ہو جائے کیسے پڑھنی ہے، پریشانی نہیں رہ گئی، اب آسانی ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔
تو کیا کہا، اے اہل آل ابی بکر، یعنی ابو بکر کی اولاد، تمہاری وجہ سے پہلے بھی کئی بار ہمارے اوپر آسانیاں ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا واپسی کے لیے، قافلے کے لیے، تو اس کے نیچے وہ ہار بھی مل گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہار کہاں تھا؟ اسی اونٹ کے نیچے تھا جس پہ وہ سوار تھی۔ وہ بیٹھ گیا تو ہار کہاں نظر آنا تھا؟ لوگوں نے ڈھونڈا، نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہی تھا کہ نہ ڈھونڈا جائے، اور اللہ یہاں پہ حکم دینا چاہتا تھا تیمم کا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ یہ نہ سوچا کرے کہ اب اس میں ہمارے لیے یہ نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس میں یہ سوچ لیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے انسان سے بہت محبت کرتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کو نقصان نہیں چاہتا۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتا دیا۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نقصان تو تبھی ہوتا ہے جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، پھر نقصان نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، اس نقصان میں بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص الگ تلگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں غسل جنابت یعنی حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی غسل حیض کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 باتوں کے باعث لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ صف کب بناتے ہیں؟ نماز میں۔ نماز میں ہم کب صف بناتے ہیں؟ جب ہم نماز میں جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری صف سیدھی کر کے بناتے ہیں، تو ہماری وہ صف سیدھی کس ساتھ ملتی ہے؟ فرشتوں کی صفوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 3، جب ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی ہی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور حصول بنا دیا گیا۔ چاہے وضو کرنا ہو تب بھی مٹی سے تیمم کر لیں، چاہے غسل کرنا ہو تب بھی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب دیکھیں ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان مسائل کے ساتھ آتا ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عمر کے پاس آ کر ان سے عرض کی کہ کیا کروں، حالت جنابت میں ہوں لیکن پانی میسر نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اس پر سیدنا عمر نے عرض کی امیر المومنین، یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک سریے میں تھے تب ہمیں حالت جنابت لاحق ہو گئی اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے زمین میں اچھی طرح لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ واپس آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ یعنی انہوں نے کیسے لوٹ پوٹ کیا؟ جیسے ہم کبھی کسی جانور کو دیکھتے ہیں نا، گدھے کو یا اونٹ کو، وہ مٹی میں کیسے ادھر ادھر آلٹی پالٹی کر رہا ہوتا ہے، تو انہیں یہ سمجھ آئی تھی کہ تیمم کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے تو اب میرے پر غسل فرض ہے تو میں کیا کروں، پورے جسم کو مٹی میں آلٹی پالٹی کر کے لوٹ پوٹ کر کے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے اسی طرح سے کیا اور آ کے پھر نبی کو بتایا کہ میں نے ایسا کر کے نماز پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ یعنی کیا کیا؟ کر کے دکھایا کہ تم اتنا کر لیتے کافی تھا۔ اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا، یعنی تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر اس طرح سے مارا اور مارنے کے بعد پھر پھونک ماری اور پھونک مارنے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنے چہرے پہ ملا، پھر چہرے پہ ملنے کے بعد دوبارہ اسے ہاتھوں پہ مل دیا۔ بس یہ ہے تیمم کا طریقہ، اس سے ہٹ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ اگر تم ایسے کر لیتے تو یہی کافی تھا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ غسل ہے تو تب بھی اتنا تیمم کیا جائے گا، اگر وضو کرنا ہے تو تب بھی اتنا ہی تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں آسانی مل گئی۔ اگلی آیت میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے سیدھے بھٹکا دیے۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ظالم ہدایت کی بجائے خود بھی گمراہی کو قبول کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ تورات دی گئی تھی اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتا دیے گئے تھے،
بتا دیے گئے تھے کہ آخری نبی آئے گا، اس طرح سے ہوگا، اس کے کندھوں میں مہر نبوت ہوگی اور وہ صادق ہوگا اور وہ اس طرح سے ہوگا، ساری باتیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے نبی کے آنے کے بعد ہدایت کو قبول نہ کیا، گمراہی کا راستہ خود بھی اٹھا لیا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے دین کو قبول کر رہے تھے، انہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، کوئی اگر نمازی ہے تو اس کو بڑی نمازی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں نمازیں پڑھتے، چل اپنے گھر جا کے پڑھ لینا، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہو سکتا ہے وہ بھٹک جائے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی اگر سیدھے راستے پر ہے تو اس سے بھی سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون؟ یہودی۔ لیکن آج کا مسلمان کو ہی سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ لوگ خود تو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، لیکن تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ ایسے دشمنوں سے واقف ہے، جانتا ہے۔ اللہ نے اس لیے مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ یہ کافر، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ بھٹکا دیا کہ نہیں بھٹکا دیا؟ یہ جتنا بھی میڈیا پہ مواد ہے، یہ کون دیتا ہے؟ کافر دیتا ہے، یہود و نصارہ دیتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، یہ اسی چیزوں میں لگا رہے، اس چیز میں اتنا لگا رہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، گمراہ کر دیا اس نے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ تو اللہ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ یہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہارے لیے اے مومنو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی تمہارا دوست ہے، اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ یعنی ایک انسان کو اپنا دوست کسے بنانا چاہیے؟ اللہ کو، اور مدد کے لیے بھی کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعانا في الدين۔ اب یہاں پر یہودیوں کے ایک اور صفات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اور ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ نبی کی مجلسوں میں کیوں آ کر بیٹھتے تھے، ان کی وجہ کیا ہوتی تھی، اور وہاں پر کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ یہاں جیسے آپ حرکتیں کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کچھ مجھے؟ تو یہودی بھی اللہ کے نبی کی مجلسوں میں آ کے حرکتیں کرتے تھے، انہی حرکتوں کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی کو سنتے تو کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب بھی کوئی حکم سنتے تو بلند آواز سے سمعنا کہتے، مگر آہستہ آواز سے کیا کرتے؟ دل میں کیا کہتے؟ وَعَصَيْنَا، سن تو لیا ہے پر کیا کریں گے؟ نافرمانی کریں گے۔ اللہ کے نبی، ہم تمہاری محفلوں میں آ کے بیٹھے ہیں، ہم سن تو رہے ہیں، سننے کے بعد تم امید نہ لگانا ہم سے کہ ہم اطاعت بھی کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وَعَصَيْنَا۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی نہیں، کہ سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اطاعنا مسلمان کرتے ہیں، اور وَعَصَيْنَا کون کرتے ہیں؟ یہودی۔ تو پہلی صفت ان کی، پہلی حرکت یہی بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی دین احکامات بتا دیتے تو وہ اونچی آواز سے کہتے سمعنا، اور دل میں کہتے وعصینا۔ دوسری حرکت ان کی بتائی جا رہی ہے کہ اطعنا کا لفظ زبان کو مروڑ کر اس طرح سے عطا کرتے کہ وہ اطعنا کی بجائے لفظ کیا بن جاتا؟ عصینا سمجھ میں آتا۔ یعنی زبان کو مروڑنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے، دل کی ارادے سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو دل کے ارادے سے وہ زبان کو اس طرح سے پھیرتا ہے کہ اگلے کو لگے کہ میں نے بات وہ کی ہے، لیکن کرتا وہ اپنے دل کی بات ہے۔ تو وہ زبان کو اس طرح سے اطعنا بولتے تھے کہ سمجھ تو آئے، لوگوں کو لگے کہ ہم نے اطعنا کہا ہے، لیکن کیا کرتے تھے؟ عصینا۔ یہ ان کی پہلی حرکت ٹوٹل ہے جس کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسری حرکت، جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ کیا کہتے تھے؟ واسمع۔ اگے آیت میں بھی وہی بات ہے، واسمع، یعنی وہ کہتے تھے سن ہماری طرف۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اسمع کہتے ہی ساتھ میں غیر مسمع بھی دل میں کہتے تھے۔ زبان سے ایک لفظ ادا کر رہے ہیں، دل میں دوسرا لفظ۔ سمینا کے ساتھ دوسرا لفظ کیا کہتے؟ اسوینا۔ اسمع یا سمع کے ساتھ دوسرا لفظ کیا کہتے؟ غیر مسمعین۔
یعنی نبی کو مخاطب کرتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، سنو ہمیں دوبارہ بتاؤ، لیکن دل میں کیا کہہ رہے ہوتے؟ تم ہماری بات سن ہی نہ سکو، بہرے ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی کے کہتے تھے کہ غیر مسمعین کا مطلب کہ سنو پہلے کہہ کے پھر کہتے تمہیں ہماری بات سنائی ہی نہ دی جائے۔ تو یہاں دوسری حرکت یہ بتائی گئی ہے، اور تیسری حرکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسمع کے ساتھ کہتے تھے راعنا، یعنی غیر مسمعین بھی کہتے تھے اور ورائنا، اور ساتھ میں کہتے تھے رائنا، ہماری طرف رعایت کریں، یعنی زبان کو مروڑ کر۔ عربی میں تو لفظ دیکھیں را الف عین نون الف ہے رائنا، لیکن جب وہ زبان سے مروڑ کے لفظ کو ادا کرتے تھے تو عین کے بعد یہ کی آواز، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کھینچ کے پڑھتے ہیں رائنا، بعض جن کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، جنہیں تجوید کی پتہ نہیں ہوتی، تو آپ عین کو ساتھ وہ یا کا اضافہ کر جاتے ہیں، یعنی لکھا نہیں ہوا لیکن پڑھنے میں فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں یہاں الف نہیں تھی، تم نے کیوں پڑھا؟ یہاں یا نہیں تھی، یا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہاں وہ نہیں تھی، وہ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر وہ زبان کو اس طرح مروڑ کے لفظ ادا کرتے تھے کہ وہ رائنا کی بجائے یا کا اضافہ کر لیتے، اور اس رائنا کا مطلب تو تھا کہ اس رائنا کا مطلب تھا کہ آپ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، لیکن یہ جو رائنا ہے اس کا مطلب کیا بن جاتا تھا؟ چرواہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی ہوئی تھی، تو اصل مقصد ان کا کیا ہوتا؟ دیکھیے اب چھوٹا سا اضافہ کرنے سے عربی میں بات کہاں سے کہاں بن گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے لفظ کی اصل پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لفظ ہیر پھیر کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب معنی بدلا ہے تو کیا ہو گیا؟ رائنا کی بجائے رائنا جب کیا تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب بن گیا چرواہے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا جاتا اگر یہ فی الواقعہ نبی ہوا، یعنی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اگر یہ نبی ہوا تو اس سے ہماری ان باتوں کی اطلاع کر دی جائے گی۔ یہ بھی انہیں پتا تھا کہ اللہ کے جانتا ہے ہماری نیتوں کو، ہماری ساری باتوں کو، اگر یہ سچے نبی ہیں تو اللہ انہیں بتا دے گا۔ اب اس آیت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا کہ اے نبی یہ تیری محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، سمیعنا کہتے ہیں لیکن ساتھ میں واسطینا کہتے ہیں، اسما کہتے ہیں ساتھ میں غیر مسمعین کہتے ہیں، ورائنا کہتے ہیں تو رائنا کہتے ہیں، تو یہ اپنی زبانوں سے موڑ موڑ کر یہ ساری لفظ ادا کرتے ہیں۔ لیکن چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو مسلمانوں کو ان کی شرارتوں سے اور خباثتوں سے اس آیت کے اندر اطلاع کر دی، اور بتا دیا کہ یہ لوگ اپنی ضلالت کی وجہ سے اس درجہ پختہ ہو چکے ہیں کہ ہٹ ڈرم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو بہت دفعہ کہا نماز پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، لیکن یہ سنتی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ضدی، ہٹ ڈرم اتنی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کبھی بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنائے کہ ہمیں کبھی کوئی بات بار بار کہے اور ہم ضد اور ہٹ ڈرمی میں اسی کو پر جمے رہیں۔ 10 بار بھی بات کی جائے، 20 بار بھی بات کی جائے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے، ہم اس ضد اور ہٹ ڈرمی پہ پڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ صفات کن کی تھی؟ اللہ نے بتا دیا یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ ضد اور ہٹ ڈرمی کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کی اس ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ ہم بھی کہہ دیتے چھوڑو اس کو، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا۔ تو اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، بلکہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی دلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔